سمجھ کر مارے کوئی، ٹھکرا کوئی دلکار کوئی، دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی، سلطان مدینہ لیجے خبر، سلطان مدینہ لیجے خبر، ہوں آپ کے خدمت گاروں میں، سلطان مدینہ لیجے خبر، ہوں آپ کے خدمت گاروں میں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بزرگان دین کے نزدیک تو اگر 40 دن اس طرح گزر جاتے، کوئی آفت بلا مصیبت مرض کی صورت نہ ہوتی تو ڈر جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف سے توجہ ہٹا دی۔ تو دل کا ٹوٹ جانا، غم پہنچنا، رنج پہنچنا اور اس پر صبر کرنا، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ بلکہ جو رنج و غم پہنچا اس پر سمجھو کہ ایک ثواب، اس پر جب صبر کیا تو یہ دوسرا ثواب، اور اگر بے صبری کی تو پھر ثواب گیا، نہ اس کا ثواب نہ اس کا ثواب۔ بے صبری نہ کرے، نہ بے صبری میں بے صبرانہ جملے بولنا، گلے شکوے کرنا، یہ پھر ہو سکتا ہے کہ ثواب کو ضائع بھی کر دے، اور بعض صورتوں میں گناہ کی بھی صورت بن سکتی ہے شکووں میں، بلکہ شکوہ بعض اوقات کفر تک لے جاتا ہے کہ اللہ پر اعتراض کر دیا تو معاذ اللہ پھر ایمان سے گیا۔ تو اگر مصیبت آئی تو صبر نہیں کر سکتا تو مصیبت کا ثواب تو انشاءاللہ ملے گا، لیکن بے صبری کے جملے نہ بولے، اس میں خطرہ بہت ہے کہ گلا شکوہ کو ایسا خطرناک نکل جائے منہ سے کہ یا اللہ، جو مطلب یعنی کہ نماز نہیں پڑھتے، رات دن تیری نافرمانیاں کرتے، ان کو تو نے اتنا نواز رکھا ہے، ان کی صحت اچھی، ان کو مطلب مال دولت بھی اچھا، گاڑی بھی ان کے پاس، اور میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں مگر میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں، مجھے لوگ دھتکارتے ہیں، یا اللہ یہ انصاف نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس طرح اگر بولے تو کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ بے صبری کی اور شکوہ کیا نا اللہ کی بارگاہ میں، اعتراض کیا اور صریح اعتراض کیا کہ یا اللہ یہ انصاف نہیں ہے، تو انصاف تو سکھا رہا اللہ تعالیٰ کو، بے غیرت کہیں کا مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، تو اللہ کو انصاف سکھا رہا ہے کہ اللہ انصاف نہیں کرتا، تو سکھائے گا اس کو، معاذ اللہ۔ توہین ہے، گستاخی اللہ تعالیٰ کی، اور سخت اعتراض ہے۔ ایمان چلا گیا اور نمازیں برباد ہو گئیں، ساری نیکیاں برباد ہو گئی، حج کیا تھا تو حج بھی برباد ہو گیا، بیعت تھی تو بیعت بھی ٹوٹ گئی، نکاح کیا تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اگر توبہ کر کے نئے سرے سے ایمان نہیں لائے گا تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، بھلے بیمار ہے، کچھ بھی ہے۔ تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ پر بے صبری میں اعتراض ہو جاتے ہیں، بارہا لوگ کرتے ہیں، بچہ مر جاتا ہے، جوان فوت ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ لوگ بعض اوقات کفریات بکتے ہیں کہ یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا، یہ بھی صریح کفر ہے، ایمان چلا گیا کہ اللہ کو رحم نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ نے ظلم کیا، معاذ اللہ۔ یا اللہ اس کی جوانی پر تجھے ترس نہیں آیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم منسوب کرنا ہوا، یہ بھی کفر ہے، ایمان چلا گیا۔ یا اللہ اس کے بدلے کچھ کسی بڑھیا کو لے لیتا، میری جوان بیٹی کو لے لیا تو نے، تو یہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ تو نے میری جوان بیٹی کیوں لے لی، کسی بڑھیا کو لے لیتا، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ یہ بھی بولتے ہیں ہاں نیک بندوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو تیسرا بولتا ہے ہاں واقعی بڑا پرہیزگار بندہ تھا، اللہ کو اس کی پتہ نہیں ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس کو اس بھری جوانی میں اٹھا لیا۔ تو یہ بھی کفر ہے، یہ اللہ کو ضرورت پڑ گئی، یہ کہا نہیں تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت حاجت نہیں ہے، محتاج نہیں کسی کا، یہ ضرورت مند نہیں کسی کا کہ اس کو لے لے گا اللہ تعالیٰ، اس کی عبادت سے متاثر ہو گیا اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں تھا
تو اب یہ عبادت کر ڈالی، متاثر ہے، اس کو لے لیا، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے اس کو سجا کر رکھے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کسی کی موت تو کیا ہوتی ہے، کتنوں کا ایمان لے کر ساتھ چلی جاتی ہے بعض اوقات، تو چپ، قفل مدینہ، وہ دل میں بھی اعتراض نہیں کہ اللہ نے غلط کیا، کیسا ہنستا کھیلتا بچہ پھول جیسا ہمارا لے لیا، یہ غلط کیا، اللہ نے اس کو نہیں کرنا، اس کو رحم کرنا چاہیے، ہمارے گھر کی رونق چھین لی، نعوذ باللہ من ذالک، کفریات ہیں، کفریات، معاذ اللہ۔ صبر، اللہ تجھے بھی لے لے گا، سب کو پہلے طے ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تمہارا بچہ مر گیا تو تم یوں بولتے ہو کہ اللہ نے اس پر رحم نہیں کھایا تو فلاں کیا، معاذ اللہ۔ میں عقلی دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ یہ بچہ کیا، اس بچے کو مارنا ایک نفسیاتی اثر ہے کہ بچہ ہنس رہا ہے، ہمارا بچہ نا۔ اچھا، اب ہم روزانہ کتنی جانیں لے لیتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے عرض کر رہا ہوں، ہم کتنی جانیں لیتے ہیں۔ ابھی یہاں مچھر آپ کے یہاں بیٹھا ہو تو کیا آپ اس کو وہ خون چوسنے دو گے؟ نہیں، ہلو مت بھائی، اڑ جائے گا، اس کو بیچارے کو، اس نے تھوڑی روزہ رکھا ہے مچھر نے، اس کو خون چوسنے دو، یہ کرو گے؟ کھٹ کر تھپ کر کے مار دو گے، تو آپ کو رحم نہیں آیا بیچارے کو، مطلب یہ کھاتے کھاتے مار دیا، مچھر بیچارہ خون چوس رہا اس کو مار دیا آپ نے، اور ختم نکلا، نہیں جانے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ اچھا میرے کپڑوں کے اندر، ہاں اندر جانے دو، ہاں بھائی تھوڑا اور کھول دیا، مزے سے خون پی، تیرا روزہ نہیں ہے، تیرے لیے جائز ہے، خون پی، میں نہیں کھاؤں گا پیوں گا، ایسا کرتے ہو؟ مچھر کو ڈھونڈتے ہو، ارے کہاں گیا، کر کے بے دردی سے مسل دیتے ہو، تو تم کو رحم نہیں آتا؟ بے رحم ظالم کہیں گے، مچھر کو مسل دیتے ہو، کھٹمل کو مسل دیتے ہو، کوئی یہ کہے تو وہ ساری شرافت ایک طرف ہوگی اور ایک طرف کفل مدینہ کو رکھ دو گے، امامہ اتارے گا، تیرے کو بتاؤں گا تو باہر نکل گیا، چھوڑوں گا نہیں تیرے کو، مسجد میں بول رہا ہے نا تیرے کو کہ میں ظالم ہوں، بتاؤں گا میں کیسا ظالم ہوں، پتا چلے گا۔ تو اپنی حالت یہ، اور ایک بچہ چلا گیا، جوان چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ برا بھلا بولنا شروع کر دیا، گلا شکوا شروع کر دیا۔ دال چاول 2-3 دن مسلسل اپنے کو کھلائیں، یار گوشت نہیں کھلاتے، یار گوشت نہیں کھلاتے، تو گوشت کیسے ملتا ہے پتا ہے نا؟ وہ جوانی پر رحم نہیں آتا بکرے کی، یار 1 سال کی عمر رہی تھی، بکرے کو چھری کے نیچے رکھ دیا بیچارے کو، کیسا تڑپ رہا تھا، وہ لال لال خون نکل رہا تھا، اور تم کو ہنسی چھوٹ رہی تھی، تو تب تم کو رحم نہیں آتا یار، بکرے کو ذبح کر دیتے ہو۔ اچھا مچھلی کو بھی یہ جاتا، مچھلی بھی نہیں کھلاتے، تو میرا خیال ہے 200-500 مچھلیوں کا خون کریں گے تبھی آپ کو دیگ میں ڈال کے کھلائیں گے مچھلیاں، تو 500 مچھلیوں کے قتل کا یار تم لوگ تمنا کر رہے ہو کہ 500 مچھلیاں قتل ہو جائیں۔ اچھا کبھی تم کو رحم نہیں آتا؟ اچھا طبیعت خراب ہے، دوا چاہیے، اچھا پتا ہے دوا کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جراثیم مر جائیں گے، جراثیم مر جائیں گے، کتنے مریں گے؟ 2-4 کروڑ، 2-4 کروڑ مریں گے جراثیم۔ اچھا 2-4 کروڑ کا میں قاتل بن جاؤں گا، مجھے دوا نہیں کرنی ہے، میں بیمار صحیح ہوں، بخار بہت چڑھ گیا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، نہیں ٹیبلٹ نہیں کھاؤں گا، بیچارے جراثیم مر جائیں گے، نہیں زور سے کھینچوں گا بھی نہیں، اندر بیچارے مر جائیں گے، میرے پیٹ میں کیڑے ہو گئے، اچھا کیڑے ہو گئے، نہیں میں دوا تو نہیں کھاؤں گا، درد ہو رہا ہے، بہت مروڑ ہو رہی ہے، نہیں دوا نہیں کھاؤں گا، بیچارے مر جائیں گے، کیڑے مر جائیں گے، ان کو خوراک کھانے دو اندر۔ کوئی ایسا رحم کھانے والا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ ایک اصول بھی آپ لکھ لیں تو آپ کو پسند کام آئے گا انشاءاللہ، کہ جانور کو نفع حاصل کرنے یا دفع ضرر کے لیے مار سکتے ہیں، یہ ایک فقہ کا اصول ہے۔ جانور کو نفع حاصل کرنے کے لیے یا دفع ضرر یعنی نقصان دور کرنے کے لیے اس کو مار سکتے ہیں۔ تو مچھر کو ہم نے مارا تو دفع ضرر کے لیے مارا کہ یہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، ہمیں تکلیف دیتا ہے، خارش ہوتی ہے، کاٹتا ہے، تو اس کو مار دو۔ تو کچھ جانور ایسے ہیں
کہ جو تکلیف نہ دے